मेरी चारों बहनों ने शादी के बाद जॉब कर ली, जबकि मेरे शौहर ने मुझे जॉब की इजाज़त ना दी। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मेरी चारों बहनें अम्मा के घर आती तो इनके लिए बहुत सा फल फ्रूट लाती। अम्मा भी इनके लिए देसी मुर्गा कढ़ाई गोश्त बनाती। इन सब की बहुत इज्जत करती, लेकिन गुर्बत की वजह से मैं खाली हाथ अम्मा को मिलने आती तो अम्मा मुझे पानी तक न पिलाती। भाई की शादी पर मैंने इसे बहुत छोटा सा गिफ्ट दिया, पर मेरा कलेजा फट गया जब बहनों ने। आज इतवार का दिन था, 10 बज रहे थे, लेकिन घर में गैर मामूली खामोशी थी। रज़िया की बड़ी चारों बेटियां आज छुट्टी होने की वजह से अभी तक अपने कमरों से ना निकली थी। सिर्फ छोटी मैमूना ही थी जो घर के काम काज करती फिर रही थी। मैमूना, जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता बनाओ, आज तो मैं छुट्टी का दिन भरपूर इंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले बंदे के लिए छुट्टी क्या चीज़ होती है। कमरे से शमसा बाहर निकली तो इसने हुक्मनामा जारी किया। जदीद तर्ज का जूड़ा, डाईशुदा बाल और खूबसूरत जिल्द, वो अपनी तनख्वाह का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाया करती थी। मोमना इसे देखकर रह गई। इसकी सांवली रंगत मुनासब देखभाल न होने की वजह से वैसे ही कमलाई हुई लग रही थी। ऐसे में सारा दिन वो घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती थी। खुद पर तवज्जो देने का वक्त इसे कहाँ मिलता था। खामोशी से वो किचन में जाकर हलवा पूरी तैयार करने लगी। धीरे धीरे इसकी बाकी तीनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थी और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थी। मोमना के हाथ तेजी से चल रहे थे। खुद वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। अल्लाह ने जहानत ही बस इतनी दी थी कि मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने इसके ऊपर खर्च करना मुनासिब ही न समझा। मैमूना को याद था कि इसने शमसा से कहा था कि वो पढ़ना चाहती है। क्या करोगी पढ़कर? पहले ही 2 बार फीस ज़ाया करवा दी है, और वैसे भी हम चारों नौकरी कर तो रही हैं। छोटा मुईज़ अभी पढ़ रहा है, इसके ऊपर तवज्जो देने दो। तुम घर के काम काज करो, अम्मा घर में अकेली होती हैं, हमारे भी तो वापस आने पर खाना पका होना चाहिए। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन पकाएगा? शमसा ने नखोहत से कहा था, और मोमना का दिल वहीं टूट गया था। वो भी आला तालीम हासिल करने के लिए एक शानदार नौकरी करना चाहती थी, लेकिन इसकी बाकी चारों बहनों का ख्याल था कि इसे घर के कामकाज करने चाहिए। इसने खामोशी से हामी भर ली। वैसे भी रज़िया बूढ़ी हो चुकी थी। एक लंबी बेवगी काटने के बाद बच्चों की अकेले परवरिश करते करते वो थक चुकी थी। मोमना ने हलवा पूरी और नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वाह भाई, ये घर में रहने वाली लड़कियों की भी खूब मज़े की ज़िंदगी होती है। अपनी मर्ज़ी से उठती हैं, अपनी मर्ज़ी से सोती हैं, सारा दिन ठंडी हवाओं के आगे लेटी रहती हैं। इन्हें क्या पता जॉब करना कितना मुश्किल होता है। शमसा से छोटी मैमूना मोमना को देखते हुए कह रही थी। वो खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी इसने एक ही निवाला लिया था कि इसे शमसा ने उठा दिया। ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके लाओ। वो खामोशी से उठ गई। इसकी चाय गर्म करके लाई तो मैमूना मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद नहीं आ रही, पता नहीं किस तरह बनाई है। मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। मोमना उल्टे कदमों वापस किचन की जानब चली गई। इसका अंडा पराठा बनाकर लाई तो मुईज़ उठकर आ बैठा था। सारी बहनें इसके सदके वारी जा रही थी। मोमना को वो और भी बहुत प्यारा लगता था, लेकिन मुईज़ इससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बल्कि इसकी सारी तवज्जो सिर्फ इन बहनों की जानब होती थी जो नौकरी करती थी और जिनके पास में हमा वक्त पैसा रखा होता था। इसने बैठना चाहा तो मुईज़ अचानक बोला, अरे यार, तुम उठ जाओ यहाँ से। किचन में काम करके आई हो, लहसुन प्याज की बू आ रही है तुम्हारे अंदर से और इतने पसीने के भभके उठ रहे हैं। आप मेरे साथ आकर बैठें। आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी केयर करती हैं आप अपनी। लगता ही नहीं कि आप 30 से ऊपर की हो चुकी हैं। कुछ मोमना को भी सिखा दें, हर वक्त मासी बनी रहती है। मुईज़ ने इस कदर सख्ती से कहा कि मोमना का दिल टूट गया। शमसा एक अदा से मुस्कुराई और उठकर मुईज़ के बराबर आ बैठी, जबकि मोमना शर्मिंदा होती हुई दूर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पूरियां और चाय का एक कप मोमना के हिस्से में आया। अरे, आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। शमसा को देखने के लिए लड़का बड़ा अच्छा है, रिश्ते वाली ने खूब तारीफें की हैं। रज़िया ने अचानक बम फोड़ा तो सभी मुतवज्जो हो गए। शमसा भी धीरे से मुस्कुराने लगी। सभी शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातचीत करते रहे। पूरा दिन रज़िया ने खूब सारे इंतजामात करवाए। मोमना को भी बहन की शादी की बहुत खुशी थी। इसने दिल लगाकर बहुत सारे खाने तैयार किए। शाम के वक्त मेहमान आए तो शमसा गली में झांकने लगी।
مہمان کس گاڑی پر آئے ہیں میں دیکھوں تو صحیح، آخر میرے سسرالیوں کے پاس کتنی بڑی کار ہے۔ لیکن گلی میں کار کے بجائے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اندر رضیہ لڑکے والوں کے پاس بیٹھی تھی۔ معمولی سی شکل و صورت کا لڑکا تھا، لیکن دکھنے میں انتہائی شریف لگ رہا تھا۔ لڑکے کے والدین بھی شریف سے تھے اور محبت سے بار بار شمسا کا ذکر کرنے لگتے۔ کیا کرتا ہے آپ کا لڑکا اور کتنا کما لیتا ہے؟ رضیہ نے محبت سے کہا تو لڑکے کی ماں رسان سے بولی، بس مہینے کے 50,000 کما لیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تنخواہ میں اضافہ ہو ہی جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 5 مرلے کا اپنا مکان ہے اور ایک موٹر سائیکل بھی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شمسا جو سامنے بیٹھی تھی یکدم اچھل ہی پڑی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سب نے دیکھے تھے۔ چائے کا کپ پٹاخ سے میز پر رکھتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شمسا کو رشتہ پسند نہیں آیا، اس کے خواب اونچے تھے۔ لڑکے والے کچھ دیر بیٹھے رہے۔ مومنہ نے سب کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو کھانا کھا کر وہ خاموشی سے چلے گئے۔ مجھے نہیں کرنی اس ٹٹ پونجیے کے ساتھ شادی۔ ایک موٹر سائیکل پر تینوں بیٹھ کر آئے تھے۔ کس قدر برا لگے گا مجھے جب میں موٹر سائیکل پر بیٹھوں گی۔ مجھے کسی گاڑی والے کا رشتہ چاہیے۔ ان کے 5 مرلے کے مکان سے بڑا تو میرا آفس ہے، اور ویسے بھی اتنی معمولی شکل و صورت والا لڑکا، مجھے تو دیکھ کر ہی گھن آ رہی ہے۔ شمسا نے نفرت کی حد کر دی۔ رضیہ کو برا تو لگا، لیکن معیز اور بیٹی کے آگے کچھ بولنا اسے مناسب نہ لگا۔ لیکن اتنے اچھے لوگ ہیں، انکار کیسے کروں؟ رضیہ نے بے بسی سے کہا۔ شمسا کچھ دور تو سوچتے رہی۔ مومنہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اچانک ہی وہ بولی، اپنی مومنہ کا رشتہ کر دے اس لڑکے کے ساتھ۔ ویسے بھی دونوں کی شکل اور صورت بالکل ایک جیسی ہے، نہ وہ کسی کام کا اور نہ ہی یہ روٹیاں تھاپ کر کس کے سامنے رکھتی رہے گی اور وہ 2 روپے کما کر لاتا رہے گا۔ یہ دونوں اسی میں خوش رہیں گے۔ آپ کو ایک بوجھ ہی کم کرنا ہے نا، تو مومنہ کا کم کر دے۔ ہم تو ویسے بھی اپنی اپنی نوکریوں والی ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ شمسا نے نحوست سے بات ختم کر دی، جبکہ مومنہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کس طرح بات کر رہی تھی، لیکن رضیہ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ اتنے اچھے رشتے سے وہ ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن اس نے فون پر رشتے کے لیے حامی بھر دی، لیکن انہیں بتا دیا کہ انہیں بڑی کی بجائے چھوٹی کے لیے لڑکے کا رشتہ پسند آ گیا ہے۔ لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں تو مومنہ زیادہ پسند آئی تھی، کیونکہ وہ سگڑ اور خاموش طبیعت کی تھی۔ چند ہی دنوں میں گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ رضیہ نے شادی کے اخراجات کے لیے شمسا اور باقی بیٹیوں سے رقم طلب کی، لیکن سبھی منہ بنانے لگی۔ امی کیا ضرورت ہے مومنہ کی شادی پر اتنا خرچہ کرنے کی؟ ویسے بھی اسے کہاں عادت ہے اتنے مہنگے کپڑے اور جوتوں کی؟ سستے سے 2-3 جوڑے لا کر جہیز میں رکھ دیں، اور گھر میں جو برتن استعمال نہیں ہوتے وہ بھی ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کام چل جائے گا۔ شمسا نے اطمینان سے کہا، مگر رضیہ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اس کے خود کے پاس تو 1 روپیہ نہ ہوتا تھا۔ گھر کا تمام اخراجات بھی اس کی بیٹیاں ہی چلایا کرتی تھی۔ مومنہ کے دل میں اپنی شادی کو لے کر بہت سے ارمان تھے، مگر ان سارے ارمانوں پر اس کی بہنوں نے پانی پھیر دیا۔ جہیز کے نام پر گھر کے سارے فالتو برتن اٹھا کر ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیے۔ ایک آدھ سیٹ باہر رکھ سے منگوایا تھا، جو اتنا ہلکا تھا کہ اٹھاتے ہی ٹوٹ جاتا تھا۔ مومنہ کو اپنے کپڑے جوتے لینے کی بہت خواہش تھی، مگر شمسا خود ہی بازار گئی اور سستے سستے 2-3 جوڑے لے آئی۔ ارے یہ میری الماری میں کپڑوں کا ڈھیر لگا ہے جو میں نے بنوائے تھے۔ اتنے مہنگے اور پیارے کپڑے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں آئے۔ یہ بھی مومنہ کی جہیز میں رکھ دیتے۔ شمسا نے کہیں باہر کے پہنے ہوئے کپڑے اٹھا کر جلدی جلدی سے اس کے سوٹ کیس میں رکھ دیے۔ مومنہ یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شادی کا دن قریب آیا تو دولہا والوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ شادی کا جوڑا وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے لڑکی والے اپنی مرضی سے پہنا دیں۔ شمسا نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب 25-30 ہزار کا لہنگا لا کر پہناؤں اس مہرانی کو، 1 روپیہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ غصے سے چلانے لگی۔ رضیہ کی آنکھوں میں بے بسی اور آنسو آ رہے تھے۔ جب شمسا نے دیکھا کہ ماں کا دل میں اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے تو فٹافٹ چھوٹی مہمونہ کو لے کر بازار چلی گئی اور کرائے پر لہنگا لے آئی۔ لہنگا اچھا تھا۔ مومنہ کو اس نے جھوٹ بولا کہ یہ لہنگا وہ خرید کر لائی ہے۔ شادی کے دن دولہے والے مومنہ کے لیے اچھی بھری بنا کر لائے تھے۔ انہوں نے حال میں شادی کرنے کا کہا، مگر شمسا نے منع کر دیا۔ گھر سے ہی رخصتی ہوگی، اس کے حکم کے آگے بھلا کون پر مار سکتا تھا۔ سادگی کے ساتھ مومنہ بیاہ کر عامر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ عامر اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس نے اپنی کوشش کی
کہ مومنا کی شادی کی تمام خوشیوں کو پورا کر سکے، اور مومنا بھی لالچی لڑکی نہ تھی۔ دونوں کی ایک دوسرے کو پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ عامر کی صورت میں مومنا کو خوشیوں کا ایک نیا جہان مل گیا۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ 5 مرلے کے اس چھوٹے سے گھر میں عامر نے مومنا کو رانی بنا کر رکھ دیا، لیکن اس کی تنخواہ معمولی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرتے کرتے مہینے کے آخر تک مومنا بے حال ہو جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راشن ختم ہو جاتا، بل بھرنے والے ہوتے اور قرض خواہ دروازہ بجاتے رہتے، لیکن مومنا اور عامر کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی۔ چاروں ناچار وہ دوبارہ سے تنخواہ آنے کا انتظار کرتے رہتے، لیکن مومنا نے کبھی شکایت اپنے لبوں پر نہ لائی تھی۔ انہی دنوں مومنا رضیہ سے ملنے گھر آئی تو گھر میں غیر معمولی ہنگامہ سا تھا۔ امی کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ مومنا نے پوچھا، کیونکہ اس کی ساری بہنیں خوب تیار ہوئی تھی۔ خود رضیہ نے بھی ایک اچھا سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ارے ہاں بھائی، معیز کا رشتہ طے کر رہے ہیں نا، تو آج لڑکی والے ہم سے ملنے آ رہے ہیں۔ لڑکی ڈاکٹر ہے اور بہت امیر فیملی ہے، اپنی شمسا نے رشتہ دیکھا ہے، رضیہ نے کہا۔ مومنا خاموش سی ہو گئی کہ اسے کسی نے بتایا تک نہ تھا۔ تبھی اندر سے شمسا اور میمونہ باہر آئی، اس کے ساتھ دونوں چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ اماں، آج بھائی کے رشتے والے آ رہے ہیں، شادی کی باقاعدہ شروعات ہونے والی ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ شمسا نے آگے بڑھ کر سبز رنگ کا ایک بے حد خوبصورت جوڑا اماں کے سامنے رکھا۔ یہ پورے 10,000 کا جوڑا ہے اماں، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، شمسا نے محبت سے کہا۔ میمونہ نے بھی جلدی سے پرس میں سے سونے کے کنگن نکال کر ماں کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میں بڑے دنوں سے پیسے جمع کر رہی تھی، یہ سونے کے کنگن میں نے آپ کے لیے بنوائے ہیں۔ چھوٹی راشدہ نے بھی برانڈڈ جوتوں کا ایک ڈبہ ماں کے سامنے رکھا، تو اس سے چھوٹی صفیہ نے انتہائی مہنگی کشمیری شال رضیہ کی گود میں رکھ دی۔ رضیہ ان سارے قیمتی تحفوں کو دیکھ کر نہال ہوتی جا رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی مومنا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے پیروں میں معمولی سی چپل پر پڑی، جوڑا بھی اس نے پرانا گھیسا ہوا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس تو ماں کو دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ شمسا نے اسے دیکھا تو طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تم کچھ نہیں دو گی اماں کو؟ اب تو تم شادی شدہ ہو اور اپنے گھر بھر والی ہو، تھوڑی تو شرم کر لو، کوئی تحفہ ہی اماں کے لیے آتے وقت لے آیا کرو۔ ارے زیادہ نہیں تو 1 کلو پھل ہی لے آیا کرو، پتہ ہے تمہارا شوہر تھوڑا غریب ہے۔ شمسا کی بات پر مومنا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سبھی بہنیں واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ مومنا کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ سب تو اپنی اپنی کمائی سے اماں کو تحفے دے سکتی ہیں، جبکہ اسے نہ پڑھنے دیا اور نہ ہی نوکری کرنے دی تو اس کے پاس بھلا پیسے کہاں سے آئے، لیکن وہ ہمیشہ کی ڈرپوک اور بہنوں سے دب جایا کرتی تھی۔ آج بھی خاموش سی ہو گئی۔ گھر میں تیاریاں عروج پر تھی۔ مومنا کے آتے ہی اس نے باقی بہنوں نے تو جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ امی، مجھ سے تجھے کھانے پکانے نہیں جا رہے، مومنا سے کہیں وہیں پکا دے، اس سے پریکٹس ہے۔ راشدہ نے چمچ پتیلی میں پٹکا اور خود باہر آ گئی۔ مومنا رضیہ کے کہنے پر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ معیز کے سسرال والوں نے شام میں آنا تھا۔ مومنا نے دل لگا کر سب کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ شام میں جب مہمان ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تو ساری بہنیں لڑکی والوں کے گرد جمع ہو گئیں۔ بڑے خوشگوار ماحول میں سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اونچے اونچے قہقہے لگا رہے تھے۔ مومنا بھی جلدی سے بریانی کو دم دے کر اندر جانے کے لیے بڑھی، لیکن اچانک ہی اس کا بازو کسی نے دبوچ لیا۔ اس حلیے میں اندر جا رہی ہو؟ سب کو لگے گا کہ ماسی ہو تم نے اپنے کپڑے دیکھے ہیں؟ کس 3rd کلاس جمعہ بازار سے خرید کر لائی ہو؟ کم از کم انسان تھوڑی دوسروں کی حیثیت کا ہی خیال کر لیتا ہے، اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی سوچ لو۔ شمسا اس کا بازو دبوچے غصے میں گھرا رہی تھی۔ مومنا نے گھبرا کر اپنے کپڑے دیکھے، وہ پہلے ہی کم قیمت تھے اور کچن میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا حلیہ مزید خراب ہو گیا تھا۔ اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ کہیں معیز کے رشتے سے انکار ہی نہ ہو جائے۔ شمسا نے اسے ڈانٹا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مومنا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، اس کی کم حیثیت ہی کی وجہ سے گھر کی خوشیوں میں بھی وہ اب لوگ اسے شامل کرنے سے کترا رہے تھے۔ وہ وہیں کچن میں بیٹھ گئی۔ اندر کمرے سے باتیں اور قہقہوں کی آوازیں آتی رہیں۔ لڑکی والے معیز کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے جلدی جلدی شادی کرنے کے لیے رضامندی دے دی۔ مومنا کچن میں کھڑی سب کی فرمائشیں پوری کرتی رہی۔ کھانے کے بعد چائے کافی کا دور چلا، وہ بھی مومنا نے ہی بنائی۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو مومنا کچن سے خاموشی سے باہر آئی۔ ارے عامر، تم آ گئے، رضیہ نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے عامر کو دیکھ کر کہا۔ اسے دیکھتے ہی شمسا تو اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، باقی بہنیں بھی برے برے منہ بنانے لگی۔
अपने इस गरीब बहनोई को इज्जत देने पर कोई तैयार नहीं था। आमर को शर्मिंदगी सी होने लगी। मोमना जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई थी। इसकी हालत देखकर पहले तो आमर चौंका। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? इसने पूछा, मगर मोमना ने बात बना दी। मेरे सर में दर्द है। रजिया से मिलकर मोमना खामोशी से अपने घर आ गई। पूरे रास्ते वो खामोश रही और घर आकर भी आमर ने महसूस किया कि मोमना कुछ ज़्यादा ही चुप चुप है। क्या बात है मोमना, तुम इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? आमर ने मोहब्बत से कहा तो मोमना चंद लम्हे तक सोचती रही और फिर इसने हिम्मत कर ली कि वो आमर को बता ही दे। मोइज़ भाई की शादी तय हो गई है। अगले हफ्ते इनका निकाह है। ऐसे में सारी बहनें ही अम्मा और मोइज़ भाई को कोई ना कोई तोहफा देंगी, लेकिन हमारे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं। मोमना की बात पर आमर एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया था। तुम्हें पता तो है मोमना, दफ्तर के हालात ख़राब चल रहे हैं। नौकरी से तो बमुश्किल इतनी तनख्वाह मिलती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं। अम्मा की दवाइयाँ, अब्बा के ऑपरेशन के लिए रकम जमा करना, ये सब कुछ तनख्वाह में से ही करता हूँ। ऐसे में महंगे तोहफे लेना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आमर के लहजे में शर्मिंदगी सी थी। मोमना घबरा गई। वो आमर को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो जितना अच्छा था, इसका जितना ख्याल रखता था, ऐसे में ऐसी फरमाइशें करके मोमना का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मोमना ने बात दूसरी जानब घुमा दी और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों खुशगवार अंदाज में कोई और बात कर रहे थे। मगर मोमना दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि इसे मोइज़ की शादी पर अपनी और आमर की बेइज्जती नहीं करवानी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। रज़िया रोज़ ही फ़ोन करके मोमना को घर बुला लेती। मोइज़ की शादी बहुत ही धूमधाम से करने का फैसला किया गया था। शमसा, मैमूना, राशिदा और सफ़िया चारों ने अपने लिए बेहद महंगे और महंगे ब्रांडेड के जोड़े ऑर्डर किए थे। रज़िया के लिए भी इन लोगों ने बेहद कीमती कपड़े मंगवाए थे। शमसा हर चीज़ फैला फैलाकर मोमना को दिखाती रहती। तुमने अपने लिए शादी पर पहनने के लिए क्या खरीदा है? देखो, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े ना हो तो मुझे बता देना, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा इस्त्री करके रख दूंगी। वो तुम्हारे नए जोड़े से काफ़ी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना। शमसा नाक चढ़ाकर कहती, जबकि मोमना अफसरदा हो जाती। बेइज्जती करने में सबसे पहले तो इसकी बहनें ही शामिल होती थी। भला बाकी किसी को क्या ज़रूरत थी कि इसके पहने ओढ़े कपड़ों पर एतराज़ करता, लेकिन इसकी बहनें ये बात समझती तब ना। घर के कई काम शमसा और मैमूना ने मोमना से करवाए। रज़िया को अफसोस होता, वो मना करती, लेकिन शमसा इसकी किसी बात को खातर में ही ना लाती। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते चले गए। आमर ने मोमना के रोज़ाना मैके जाने पर भी कोई इतराज़ ना किया। आखिर मोइज़ के निकाह का रोज़ भी आ पहुंचा। घर में बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। शमसा ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए। मोइज़ तो बहनों के आसान तले दबा जा रहा था। वैसे भी वो ज़रा लालची फितरत का था। वो बहनें जो हर वक्त पैसा निकाल कर इसे देने को तैयार थी, वो इनकी हमेशा वारिसत की जाया करता था। आज भी इसे दूल्हा बनाया जा रहा था। सारी बहनें इसके आसपास घूमती हुई हंसी मजाक कर रही थी। मोमना वाज़िया तौर पर महसूस कर रही थी कि दूसरी बहनें अगर इससे कोई बात कहती तो मोइज़ मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन मोमना की बात पर वो संजीदा सा मुँह बना लेता। अरे आमर भाई नहीं आए क्या? आखिरकार मोइज़ ने पूछ ही लिया। आ जाएगा, वो डट पूछिया। अभी अपनी मोटरसाइकिल फड़फड़ाता हुआ कौन सा लैंड क्रूज़र में आ रहा है जो तुम्हें इसका इंतज़ार है? मैमूना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो सभी ज़ोर से हंस पड़े। मोमना को भला वजह शर्मिंदगी से होने लगी। मोइज़ को दूल्हा बना दिया गया था। बारात जाने का वक्त आया तो आमर भी अपने घर वालों के हमरा आ पहुंचा। शादी हाल नज़दीक ही था जहां लड़की वाले इनका इंतज़ार कर रहे थे। शादी हाल पहुंचते ही लड़की वालों ने शानदार तरीके से इनका इस्तकबाल किया। मोमना खामोशी से सबके पीछे पीछे चल रही थी। वो इन अमीर कबीर लोगों का हिस्सा लगती ही ना थी। निकाह के बाद मोइज़ को दुल्हन के बराबर ले जाकर बैठा दिया गया। शमसा, मैमूना और दोनों छोटी बहनें महंगे कपड़ों में मेकअप से लते थपे चेहरे के साथ बड़ी नुमाया महसूस हो रही थी। रज़िया भी महंगा जोड़ा पहने साथ थी। सब रिश्तेदार इनके पास जमा थे। सब कैमरों का फोकस स्टेज की जानब था। ऐसे में शमसा अपनी जगह से एकदम खड़ी हुई। मोइज़ हमारे 5 बहनों का इकलौता भाई है। हम बहनों ने अपनी ज़िंदगी बनाने से पहले इसकी शादी करने का फैसला किया था। आज मोइज़ की शादी पर हम सब बहनें इसे खूबसूरत तोहफा देना चाहती हैं। शमसा की बात पर सभी रिश्तेदार दिलचस्पी से इन दोनों को देखने लगी। सारी बहनें इसके इर्द गिर्द जमा होने लगी। सिर्फ मोमना ही थी जो कदरे फैसले पर खड़ी थी। शमसा ने एक निगाह इस पर डाली। आज इसकी बेइज्जती जिस तरह होने वाली थी, इसका मोमना को भी अंदाज़ा न था।
یہ انگوٹھی موئز کے لیے۔ شمسا نے پرس میں سے ایک بے حد بھاری انگوٹھی نکال کر موئز کی جانب بڑھائی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ یہ انگوٹھی ہم چاروں بہنوں کی طرف سے ہے، شمسا نے محبت سے کہا۔ تبھی ایک رشتہ دار بولا، ارے تو مومنا نے کیا دیا ہے، تم نے اس کا نام تو لیا ہی نہیں۔ رشتہ دار کی بات پر شمسا کے چہرے پر تکبرانہ تاثرات بکھر گئے۔ ہاں مومنا، تم اور عامر بھائی موئز کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ آخر کو تم اکلوتی بہن ہو جو شادی شدہ ہے اور عامر اکلوتا بہنوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو تم لوگوں کو بھی موئز کو دینا ہی چاہیے نا۔ مومنا کی چاروں بہنیں مذاق اڑانے کے انداز میں اس کی جانب دیکھتی رہیں، جو سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے کھڑی تھی۔ بھلا اس کے پاس گنجائش کہاں سے ہوگی کہ یہ موئز کو کچھ دے؟ اس کی طرف زیادہ مت دیکھو، کہیں کچھ مانگنے ہی نہ لگ جائے۔ شاید یہ کہے کہ اس مہینے راشن کے پیسے نہیں ہیں، پیسے دے دو یا بجلی کا بل بھر دو۔ میمونہ کی بات پر سب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مومنا کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن عین اسی لمحے عامر اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مومنا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ موئز، میں تمہارا اکلوتا بہنوئی ہوں، میں اور مومنا تمہارے لیے شادی کا تحفہ لائے ہیں، عامر نے مسکرا کر کہا اور مومنا کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ سبھی حیران نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ مومنا اور عامر نے آگے بڑھ کر ایک لفافہ موئز کی جانب بڑھا دیا۔ موئز نے حیران ہوتے ہوئے مومنا اور عامر کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی بیوی عائشہ بھی حیران ہو رہی تھی۔ اسے تو ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ مومنا اور عامر کسی کام کے نہیں، اور نہ ان سے کسی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ عامر بے یقینی سے لفافہ کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اندر سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کا 7 دن کا ٹور پلان تھا۔ یہ ان کا ہنی مون پیکیج تھا جو عامر نے انہیں تحفہ دیا تھا۔ مومنا اور عامر مسکرا رہے تھے، جبکہ مومنا کی چاروں بہنوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سبھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تحفوں میں سب سے شاندار تحفہ تھا، کیونکہ یہ موئز کی دلہن کو بے حد پسند آیا تھا۔ وہ انتہائی پسندیدگی سے اپنی اس نند کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے اس کے دل کی بات کر دی تھی۔ عائشہ نے محبت سے مومنا کا ہاتھ تھاما اور اسے کہنے لگا، تھینک یو آپی، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ باقی سب نے موئز کو تحفہ دیا، لیکن آپ نے میرا احساس کرتے ہوئے وہ تحفہ دیا جس سے مجھے بھی اچھا لگ سکتا ہے، اور میں تھینک یو، مجھے بہت اچھا لگا۔ میرے دل میں ساری زندگی کے لیے آپ کی عزت بڑھ گئی ہے۔ اس کی دھیمی سی سرگوشی پر مومنا مسکرا دی، جب کہ اس کی باقی چاروں بہنیں بری طرح جل بن گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر مومنا اور عامر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ انہوں نے اتنا مہنگا تحفہ موئز کو دے دیا تھا۔ سبھی رشتہ دار مومنا کی اور عامر کی تعریف کر رہے تھے۔ مومنا اچھی طرح جانتی تھی آج اس نے اپنی بھابھی کے دل میں جو جگہ بنا لی ہے، اب زندگی بھر میکے میں اس کی قدر ہی ہوا کرے گی، جبکہ عائشہ اپنی باقی چاروں نندوں کو ان کی حاکمانہ فطرت کی وجہ سے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کی باقی رسمیں مکمل ہونے لگی تو شمسا اور اس کی باقی تینوں بہنیں لپک کر مومنا کے پاس آئیں۔ بڑی گھنی اور میسنی ہو، تم کہاں سے لائی اتنے پیسے؟ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ سچ سچ بتاؤ کہ ہمارے گھر سے پیسے چرائے تھے؟ شمسا نے کہا تو مومنا مسکرا دی۔ آپ ساری زندگی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی آئی ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مجھے پتا تھا موئز کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ضروری ہے۔ میں نے عرصہ ہوا شام میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ٹیوشن کے پیسوں سے میں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی، کمیٹی بڑی تھی۔ میں نے درخواست کر کے کمیٹی کا نمبر پہلے لے لیا اور انہی پیسے سے موئز کے لیے ہنی مون کا یہ تحفہ لائی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے بھائی اور بھابھی کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ مومنا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کی باقی چاروں بہنوں کا رنگ نفرت کے مارے سیاہ پڑ رہا تھا۔ عامر کھانے کی پلیٹ کے لیے مومنا کے پاس آیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کھانا کھل گیا ہے، جلدی سے کھانا کھاؤ، کہیں تم کمزور نہ ہو جاؤ۔ پتہ تو ہے تمہیں کہ مجھے تمہاری کتنی فکر ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا۔ شمسا اور میمونہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ انہیں آج احساس ہو رہا تھا کہ میمونہ اتنی غربت کے باوجود بھی اتنی مطمئن اور خوش کیوں رہتی ہے، اس کے چہرے پر اتنی خوشی اور سرخی کیوں بکھری رہتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اصل دولت تھی، اس کے شوہر کی محبت، جو ان چاروں میں سے فی الحال کسی کے نصیب میں نہیں تھی۔ مومنا اور عامر ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ عامر کھانے کے چمچ بھر کر مومنا کے منہ ڈال رہا تھا، اس کی فکر کر رہا تھا، جب اس کی باقی چاروں بہنیں اپنے مہنگے کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ خالی کھڑی تھی۔ موئز بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا بہنوں کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ مومنا کی بہنوں کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ جو زندگی بھر اسے روپے پیسے کی جھلک دکھلا کر نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی،
آج مومنہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت صفر ہو کر رہ گئی تھی۔